الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ آیا کسی برتن پر روغن مالی کر کے گٹر میں ڈالا جائے، کیا گٹر کا پانی اس پلیٹ تک پہنچے گا یا نہیں؟ وہ پلیٹ نجس ہوئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا چونکہ روغن پانی کو پھسلا دیتا ہے، رطوبت کے باوجود وہ اندر پہنچنے اور نفوذ کرنے کی تاثیر نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ پلیٹ بھی نجس نہیں ہے، اوپر کا روغن بھی نجس نہیں ہے، کیونکہ لگتے ہی وہ باہر نکل گیا ہے۔ جیسے ہی آپ پلیٹ اٹھائیں گے سارا جو ہے پانی گٹر کا گر پڑے گا اور پلیٹ وہی کی وہی صاف ہو جائے گی۔ اگر ہم نے کپڑے یا کاغذ سے اٹھایا تو صاف ہے، پلیٹ بھی نجس نہیں ہوئی اور روغن بھی نجس نہیں ہوا، کیونکہ جو ہے پانی رطوبت و صلاحیت رکھنے کے باوجود یہاں پر اثر نہیں کر رہا ہے، تاثیر نہیں۔ آغا خوئی ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا خیال باطل ہے کہ پانی روغن میں اثر نہیں کرتا ہے۔ پانی روغن میں اثر کرتا ہے، وہ چاہے آہستہ آہستہ اثر کرے یا فوری اثر کرے، لیکن اثر کرتا ہے۔ اسی لیے روغن کبھی آپ دیکھیں کہ اس کو کسی جگہ پر رکھا جائے کہیں پھیلنے نہ پائے تو پانی میں پڑے پڑے تھوڑا پھول جاتا ہے، نہیں پھول جانا خود علامت ہے کہ اندر پانی نفوذ کر رہا ہے۔ یا وہ روایت کہ جو گھی کے کنستر میں یا روغن کے کنستر میں نجاست گر گئی تو نجس ہو گیا، اور پورا روغن جو ہے روایت میں آ کے انڈیل دو، اس لیے کہ پورا روغن نجس ہو گیا ہے۔ اگر روغن کے اندر صلاحیت تھی کہ نجاست کو جذب ہی نہیں کرتا تھا تو پھر وہ پورا روغن کا ٹن انڈیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسے پتہ چلتا ہے اندر نفوذ کرتا ہے نجاست۔ ہاں ہاں جی، سوکھا ہے تو صحیح ہے، لیکن روغن پورا گیلا ہے، اس کے اندر چوہے کی مینگنی گر گئی تو روایات نے آ کے کہا کہ اس مینگنی کے گرنے کی وجہ سے چونکہ روغن مایعات میں سے ہے اس لیے اس کو پھینک دو، اس کو جو ہے کھانے میں استعمال نہیں کرو، جو روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روغن بھی نجس ہوا کرتا ہے، اس کے اندر نجاست صلاحیت کرتی ہے، ایسا نہیں کہ باری بار سے لگ کے نکل جائے۔ دونوں کے ہوتے ہیں، وہ جو ہے پانی کے بھی ہوتے ہیں، روغن کے بھی ہوتے ہیں، دونوں کے ہو سکتے ہیں۔ وہ پانی کی طرح ہمارا ہاتھ اتنی جلدی صلاحیت کرنے والا، ہاتھ خشک ہے اور ہاتھ ہے، جامد چیز ہے، پانی جلدی صلاحیت کرنے والے رطوبت والی چیز ہوتی ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہے نا۔ ابھی تو فی الحال روغن کی بات کریں، کہتے ہیں کہ جب روغن جس کو آپ نے پلیٹ پر پہنچنے کے لیے رکاوٹ مانا تھا، جب روغن جیسی چیز کے اندر پانی پہنچ رہا ہے تو پلیٹ تک کیوں نہیں پہنچے گا؟ جب روغن کے اندر پہنچ رہا ہے تو خود بخود جو پلیٹ پر پہنچے گا، نہیں خود بخود۔ یہ تو جو ہے خوئی کا جواب تھا کہ روغن کے اندر بھی پانی نفوذ کرتا ہے۔ روغن چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ کوئی اور قسم کے روغن ہو، کوئی بھی روغن ہو، اس میں نفوذ کرتا ہے۔ ہاں اس میں لگا ظاہری نفوذ نہیں کر، لیکن آپ اس کے اندر اس کو جو ہے نہیں،
ہر روغن میں ایک خصوصیت تو ہے کہ پانی نفوذ کرے گا، کوئی بھی قسم کا روغن ہو سب میں پانی نفوذ کرتا ہے، یا وہ یہی کہتے ہیں کہ سب میں نفوذ کرتا ہے، کوئی ایسا روغن نہیں ہوگا اس میں جو ہے وہ نہ جائے۔ وہ پانی جو ہے اس سے حفاظت کے لیے لگانا الگ بات ہے، دیر سے جاتا ہے لیکن جاتا ہے۔ گٹر میں جو ہے تھوڑا سا جمع کر کے برف کی طرح رکھ دیں آپ، دیکھیں پانی اندر نفوذ کرے گا یا نہیں۔ عقل کی بات نہیں ہے، یہ مشاہدات و وجدان کی بات ہے۔ ہاں اس میں جو ہے ہاں لیکن آپ جتنا بھی روغن لے لیں نا، گٹر میں رکھیں، دیکھیں اس میں نفوذ کیا کہ نہیں کیا۔ نفوذ کرنے کی علامت یہ تھوڑا پھول جائے گا، پھول گیا اس کا مطلب اس کے اندر نفوذ کیا، اگرچہ کہ دیر سے نفوذ کرتا ہے لیکن نفوذ تو کرتا ہے۔ بہرحال نفوذ کا مطلب بالکل ہی نہ جائے ایک دم، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو جاتا ہی ہے۔ اسی لیے تو حتیٰ یہ کہ لوہا اتنا مضبوط ہے اس کے اندر بھی نفوذ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوہا آپ دیکھیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب لوہے کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا نفوذ کر رہا ہوتا ہے، شیشے کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا نفوذ کر رہا ہے، اس لیے پانی جو ہے شیشے میں سے عبور کر کے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں یہی تو ہے نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹکرائے گا تو ظاہر ہے۔ ہاں تو نہیں، اثر پیدا کرے گا۔ ہاں بس بس اثر پیدا کر گیا تھوڑا سا بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس ہو گیا ہے۔ جب نجس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفوذ ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک دم روئی کی طرح پانی نفوذ کر جائے، نہیں، نفوذ کرنے کا مطلب آپ روئی سے قیاس نہیں کریں، بلکہ دیکھیں کہ سال ہر سال اگر لوہا پڑا رہے پانی میں وہ لوہا بھی پھول جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی روغن رکھ دے، کتنا بھی مضبوط روغن ہو، اس کو برف کی طرح جمع کر کے گٹر میں کئی سال تک رکھیں، خود بخود اس کے اندر پانی کا اثر اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ نجس ہو جائے گا۔ ہاں باہر تو اثر ہوتا ہے، سچ اندر تک بھی نفوذ کرتا ہے وہ۔ ہاں عرف بھی مانتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہاں اس میں تبدیلی ہو گئی، دیکھیں پھول گئے تو آپ عرف مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ جو ہے لوہے کو کئی پانی میں رکھا، کچھ عرصے بعد زنگ لگ گیا، پھول گیا نہیں، تو اس کا مطلب نفوذ کیا ہے پانی نے، تبھی تو جو ہے اس کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اگر نفوذ نہیں کرتا تو وہ تبدیلی نہیں ہونا چاہیے تھی، اس کا مطلب نفوذ کر رہا ہے۔ ہاں عرفی ہے، عرفی کو ضروری نہیں کہ فوری عرفی ہو، عرفی جو ہے وہ دور تک کو بھی دیکھتا ہے۔ عرف کہتا ہے کہ ہاں ایک سال تک آپ پانی کو کے اندر لوہے کو بھی رکھیں گے تو وہ لوہا بھی پھول جائے گا۔ عرف اس کو دیکھتا ہے۔ یہ آج کل آپ کا عرف خراب ہو گیا، پھر سمجھ آپ جو پڑھ کے خراب ہو گئے عرف۔ عرف یہ ہے سب کو پوچھ لے، کوئی جاہل آدمی کوئی پوچھے کوئی لوہے کو پانی میں رکھیں گے پھولے گا کہ نہیں بنے، زنگ لگے گا کہ نہیں لگے گا، سب عرف کہیں گے۔ ایکسپیریمنٹ سب کو پتہ ہے، یعنی سب لوگ جو دیکھتے رہتے اسی سے انداز ہے، ان کو پتہ ہے نا۔ تجربہ نہیں کیا لیکن آپ نے بھی دیکھا ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں کہ جو ہے وہ لوہے کو زنگ لگا ہو یا پھولا ہو۔ ہاں ہاں بالکل، یہ بات بھی ہے۔ دیکھو یہ بالکل حاجی صاحب نے صحیح بات کہ تیل کے اندر جو پانی ملا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو چولہے پر پکائیں گے تو چھینٹیں اڑتی ہیں پانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی روغن کے اندر مخلوط ہو جاتا ہے، تبھی تو جو ہے پانی کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں۔ ہاں کہ یہ جیسے کہ اگر وہ
لگتے ہیں نا ان کے دونوں کی آپس میں لڑائی ہے. آپ کا عرف تھوڑا خراب ہو گیا ہے، آپ کا عرف میں غلطی ہے. آپ کا عرف فلسفے میں بدل گیا، اصل فلسفی عرف ہو گیا. آپ کا عرف جو عرف ہی نہیں رہا ہے. جی ہاں ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے تو ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، سب جگہ ہو جاتا ہے. وہ جو ہے سخت سے سخت تیل بھی لے کر آئے نا، آپ اس کو جو ہے 1 سال گٹر میں رکھیں، دیکھیں اس تیل میں اثر پیدا ہو جائے. آپ نے جو ہے حالانکہ اس تیل کو جو ہے وہ برف بنا کے ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر اثر کرے گا نہیں. تیل کو فریج میں جمع کر کے آپ گٹر میں ڈالیں، دیکھیں اس کے اندر پھولے گا، وہ جو ہے بڑا ہوتا جائے گا. پہلے اتنا سا ڈالا ہے وہ یوں بڑا ہو جائے گا پھول کے، یعنی اس کو اثر کرتا ہے نہیں. ہاں فوری عرف نہیں دیکھتا، عرف دیکھتا ہے کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، بس یہ ہے. فوری کا کوئی تعلق نہیں عرف سے، فوری کا تعلق روئی سے ہے، لیکن فوری کا تعلق عرف سے نہیں ہے. نہیں اصل میں یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نجاست کی صلاحیت وہ کر رہی ہے منحصر ملاقات پہ، کہ ان دونوں میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. اصل ملاقات جو ہے فوری نہیں ہوتی. ملاقات جو ہے ملاقات بنانے کے لیے رشتہ کرنا پڑتا ہے پہلے، تو پھر ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہوتی ہے تو پھر جو ہے آہستہ سے نفوذ کرتا ہے. یعنی ہاں ہاں ظاہری ملاقات ہوتی ہے، آہستہ سے اندر. ہاں وہ آپ سے ٹچ ہو جائے تو وہ نجس کی ظاہری ملاقات ہے، لیکن نجاست کی صلاحیت کی شرائط ہے. یہاں پر صرف ٹچ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ آیا وہ اس کی اپنی شرائط مطابق ہو، قابل کی اپنی شرائط مطابق ہو، پھر جا کے حکم نجاست اس میں لگے گا. ورنہ اگر صرف وہ تو یہ نجس ہے، اس سے یہ ٹچ ہوا، یہ بھی نجس ہو. اچھا عرف پھولنے کو مانتی کہ نہیں مانتی؟ عرف پھولنے کو مانتی کہ نہیں مانتی؟ عرف اصل وہ میں شک ہے کہ وہ جو اس میں کیا شک ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں پھول گیا، لوہا جو ہے پھول گیا ہے، یا جو ہے اس کے اندر جو ہے چیز ڈالی پھول جانے کو عرف نہیں مانتی. یہ تو عرف کے خلاف بات ہے. شک کیا ہے اس میں؟ کسی کو شک نہیں کہ پھول جاتی ہے، بیٹری پھول جاتی ہے، لوہا پھول جاتا ہے، لکڑی پھول جاتی ہے، اور کوئی بھی چیز ڈالو پانی میں پھول جائے گی. وہ پھول جانے کا مطلب ہی نفوذ کرنا ہے، ختم ہو گیا. یہی عرف کا مطلب ہے کہ عرف سمجھتے ہیں کہ یہ پانی نفوذ کر رہا ہے. ہاں کافی ہے اس نے. تو البتہ آپ کی تائید میں ایک جملہ، آپ کی تائید میں نہیں، عرف کی تائید میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے آپ سنیے گا. وہ یہ کہ صلاحیت معتبر ہے متنجسات میں نجس ہونے کے لیے. یہ ارتکاز عرف کہتا ہے، اور عرف ملاقات نجس کو مؤثر نہیں مانتا ہے کہ ملاقا بھی نجس ہو گیا ہو جب ملاقی خشک ہو. ملاقی خشک ہے، ملاقہ بھی خشک ہے، تو عرف کہتا ہے کہ ملاقات تو ہے، لیکن ملاقات ہونے کے باوجود یہ ملاقات مؤثر نہیں خشکی کی صورت میں. عرف مانتا ہے اس کو، عرف ارتکاز مانتا ہے. وہاں پر ہم کہیں گے ہاں خشکی کی وجہ سے نجاست صلاحیت بھی کرتی ہے. نہیں ابھی مثال عرف کو یہ پیش کریں کہ دونوں چیزیں خشک ہو تو صلاحیت نہ کرنا ارتکاز عرفی ہے. اس کو نہیں کہنا، اس مطلب کو کہتے ہیں کہ عرف اصل معیار ہے، کیونکہ عرف خشک میں جو ہے
وہ ان کا ارتکاز یہ کہتا ہے کہ خشکی کی صورت میں ملاقات اثر انداز نہیں ہے، اس لیے ملاقہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ دونوں خشک ہیں۔ عرف یہ کہتا ہے، اس لیے خشکی میں ہم نے کہا کہ نہیں نجس نہیں ہوگا، دونوں جب خشک ہے تو نہیں، لیکن گیلا ہے تو عرف کہتا ہے کہ نہیں مؤثر ہے، چاہے روغن ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز رکھ دے اس میں کوئی نہ کوئی اثر پیدا ہوگا، اثر پیدا ہوگا۔ اس لیے آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو احتمال دیتے ہیں کہ شہد کی مکھی ٹوائلٹ پر بیٹھ کر یا عام مکھی ٹوائلٹ پر بیٹھ کر چائے میں گری تو چائے میں گرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عام مکھی یا شہد کی مکھی چائے میں گرنے کے بعد اس کے پیر میں نجاست اثر انداز ہی نہیں ہوئی، جس طرح خشک ہوتا وہ ٹوائلٹ بھی خشک ہو اور مکھی کے پیر بھی خشک ہو، اس کی طرح ہے کہ وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے پیر جو ہے ہمیشہ پاک رہتا ہے، اس لیے چائے میں گرنے کے سے کبھی نجس ہی نہیں ہوگا، وہ یوں کہتے ہیں۔ کوئی کہتے نہیں اثر انداز ہوتا ہے، نہیں وہ جو ہے اس کے پیر میں نجاست لگی ہوئی ہے اور گیلی نجاست لگی ہوئی، یا تو نجاست اس کے پیر میں موجود ہو گیا ہے موجود نہیں ہوگی، اگر موجود ہے تو یقیناً جو ہے وہ چائے کو نجس کرے گا، اگر موجود نہیں بھی ہے تو پھر اس میں اڑنے کے نتیجے نجاست خشک ہو گئی یا نہیں شک پیدا ہوتا ہے، اس لیے اثرات و طہارت جاری کرتے ہیں، وإلا وہ پیر نجس ہونا جو ہے یقینی ہو جایا کرتا، جب پیشاب کے اندر آ کے بیٹھے گا وہ مکھی بیٹھے گی یا جو ہے وہ زنبور بیٹھے گا اس کے نتیجے کے اندر پیر نجس ہو چکا ہے یعنی، لیکن چونکہ وہ اڑتی ہے اور اس کی نجاست بہت ہی کم ہوتی ہے، ہوا میں خشک ہو جاتی ہے اور خشک ہو جانا کفایت کرتا ہے۔ ملاقی یعنی ملاقات کرنے والی نجاست، جیسے ٹوائلٹ پیشاب، ملاقہ یعنی اس مکھی کے پیر جو ہے وہ نہیں اس معنی میں نہیں، فاعل مفعول اس معنی میں نہیں لیے۔ ایسا تو نہیں کہ جو ہے فقیر سے پوچھا کہ بھائی دو اور دو جو ہے کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹی، تو اس کے ذہن میں روٹی سمائی ہوئی، تو جس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہی آ جاتی ہے نا، ہر چیز گھوم پھر کے وہی آتی ہے نا۔ فاعل مفعول یہ ہے اس معنی میں نہیں جو آپ لے رہے ہیں، جو اور معنی میں۔ پھر آخری جملہ جو ملاحظہ فرمائیں کہ ملاقات باطن میں چونکہ نجس کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے، اس لیے بلغم ہمارا نکلا کرتا ہے، چاہے بلغم اندر سے خون سے مل کر کے آیا ہو پھر بھی بلغم پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ خون سے ملا تھا، وہ سینے کے اندر ملا ہوا تھا، لیکن جو باہر بلغم نکلتا بالکل صاف ہے تو اب بلغم پاک کہلائے گا۔ تھوک بھی اسی طریقے سے اگر جو ہے اندر خون سے مل کر آیا اور نکلتا بالکل صاف نکلتا ہے تو تھوک بھی پاک کہلائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ باطن والی چیزیں، باطن والی نجاست کی نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھا کرتی ہے، حتیٰ یہ کہ باہر سے اگر انجیکشن کی سوئی بھی ڈالی جائے اور خون سے ٹکرائے اور خون سے ٹکرانے کے باوجود اگر سوئی بالکل پاکیزہ نکلتی ہے تو اس کا سوئی اب بھی جو ہے وہ پاک ہے، چاہے اندر پورے خون میں تر ہو کر کے آئی ہے لیکن پھر بھی باہر نکلتا ہے، اس سوئی میں کوئی خون کے ذرات نہیں ہیں تو سوئی بھی پاک مانی جائے گی۔ البتہ آغائے طباطبائی نے یعنی آغا کاظم طباطبائی یزدی نے صاحب عروہ نے احتیاط سمجھا ہے کہ یہاں پر سوئی سے اجتناب کرنا احتیاط واجب ہے۔ پیشکاری انیمہ، ہاں انیمہ بھی وہی اسی سوئی کی طرح ہی ہے، یعنی کہ اگر جو نکالیں
بالکل صاف لے تو پاک ہے، نہیں ورنہ ذرات لگے ہو تو نجس ہے پھر۔ صلی اللہ علیہ